ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ بارش سے پہلے ہی برساتی مینڈک نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب سے ہم نے ان کے گاڈ فادرز کو للکارا ہے کہ وہ کس طرح سے چرچ میں irregularities کا شکار ہیں، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ ٹاسک فورس جو ہم نے بنائی ہے دی شیپرڈز کے نام سے، وہ آپ کو بے نقاب کرے گی، اور اتنا زیادہ خوف و ہراس نظر آ رہا ہے ناظرین گاڈ فادرز کے درمیان، ان کی صفوں میں ہلچل نظر آ رہی ہے، اور وہ جو برساتی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور بجائے کہ وہ پوچھے ان سے کہ آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اس کا جواب دیں، مگر ان کی ساری توجہ تمام بشپ صاحبان کی، تمام ماڈریٹرز کی صرف ساجد اسحاق کے اوپر ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ چلیں بات کرنے کا موقع ملا اس طرح سے، تاکہ وہ جو ان کے دلوں میں دبی ہوئی چیزیں تھیں وہ نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ جناب عاشر جان صاحب جو میرے متحد کام کر چکے ہیں اور جس کا انہوں نے اقرار بھی کیا، اور میں جانتا ہوں ان کے اندر کی ساری خصلت کو بھی، ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، اور ہمارا ہمیشہ وتیرہ یہی رہا کہ ہم کبھی کسی کے پیرنٹس پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ناظرین، ہماری بات ہمیشہ، ہم نے پرسنالٹیز کی بات نہیں کرتے، ہم اداروں کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے پرسنالٹیز کو لے کے یہ ماں باپ کو بیچ میں لے آئے، مگر ہماری تعلیم یہ نہیں ہے گھرانوں کی کہ ہم کسی کے ماں باپ پر کیچڑ اچھالیں۔ آج میں بات کروں گا ناظرین، انہوں نے یہ 6 سوال پوچھے اور میں بالکل ان کو جواب دوں گا، بغیر اس کے کہ میں ان کے والد پہ کیچڑ اچھالوں یا ان کی والدہ پہ کیچڑ اچھالوں یا کسی اور فیملی ممبر پر۔ میں آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دوں گا، اور ایک سب سے پہلے میں اس بات پہ لے کے چلوں گا انہوں نے سوال جو کیا، اور جو میں آخری دفعہ ایکسپلین کروں گا کس طرح کے صحافی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کبھی خدا کے لیے ڈیسیجنز کو پڑھ لیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی سیانے سے پوچھ لیں، کسی سمجھدار کی رائے لے لیجئے کہ کیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے پچھلی دفعہ میرے پہ تہمت لگائی اور انہوں نے جو خبر چلائی، اور اس کی ہیڈنگ بھی یہی تھی کہ ساجد اسحاق نے خدا نخواستہ کسی کو ریپ کیا، اور انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھ سے یہی سوال کیے، اور آج 10 دن کے بعد ان کو ہوش آتی ہے عاشر جان صاحب کو کہ یہ ایک ایبارشن کا کیس تھا۔ تو عاشر صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بہت صحافی بتاتے ہیں، تھوڑا سا صحافت کے آداب بھی سیکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قانون کے جو شکے ہیں ان کو بھی جان لیجئے، تاکہ لوگ آپ کو ناسمجھ نہ کہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے پھر رکھنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے یہ جو کورٹ ڈیسیژن ہے ناظرین، 12/7/2014 کو آیا، اور یہاں پہ جو آنریبل جج صاحب ہے محمد نوید خان صاحب، جوڈیشل مجسٹریٹ، وہ لکھ رہے ہیں اپنے ڈیسیژن میں 506/338A پاکستان پینل کوڈ. Thorough visit of complaint has revealed that not even a single allegation attracted to Section 506 PPC. Neither any threat is attributed to the accused person by the complainant, nor any action, omission required by such intimation has been mentioned in the complainant. Therefore, the offence 506 PPC is not made out. یہ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے، 506 یہاں پہ ختم ہو جاتے۔ Moreover, this is also apparent from the case that the accused have been attributed general allegations which may hardly constitute any offence in Pakistan Penal Code. The offence of 338A اور اس کے ساتھ 506 PPC are neither concerned to accused Sajid Ishaq and Asad Ali, nor any chain or link is developed by the prosecution to connect them with the alleged commission of offence. The accused is alleged to have istihqaq-e hamal
years before, which is reported after lapse of 7 years, from which no justification has been given. And in view of the report from the Dr. Shumaila Bashir dated 12/4/2013, offence 338A PPC is found to have not attracted to the instant case. No offence against the accused is made out. Even otherwise, reporting to such like matters by ex-husband of the complainant after their divorce, separation, leans to malafide intentions of the complainant against his wife, and likelihood of false implication and revenge may not be ruled out. When the matter is otherwise not maintainable in the light of available material, hence the report is considered to have been a false and fictitious version. So the cancellation report is agreed. तो नाजरीन आपने देखा यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा कोर्ट ऑर्डर, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, तो ये आज के बाद मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और नाजरीन दूसरा जो इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पर कि मैंने अखबार की डिक्लेरेशन के लिए एक जैली मसावात अखबार से एक मैंने लेटर इशू करवाया। इसकी भी कहानी बता दें आपको कि जनाब मासूफ जो है आशिर जॉन साहब, इनके एक दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे पास काम करते रहे हम सब टीवी में जब हमारा ऑफिस लाहौर में था। एक प्लान तैयार किया मुझे न किसी तरह से फंसाने का, मुझे किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करने का, और प्लान ये था कि मेरे से कोई झूठा एफिडेविट लिखवाएं और जो अखबार का एक मसावात का लेटर बनाया, मैं तो जानता भी नहीं कौन सी मसावात है, और ये सारा करने में आशिर जॉन साहब और इनके साथी आगे आगे थे। और जब मुझे इनकी साजिश का पता लगा नाजरीन, तो मैंने सीधा कोर्ट से रजू किया और कोर्ट से जाकर मैंने उसके स्टे ऑर्डर्स लगवा दिए। और जो मैंने कोर्ट में केस फाइल किया नाज़रीन, वो आप मेरे साथ देख सकते हैं। उसमें मैंने एप्लीकेशन दी अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, और मेरी प्ली ये थी कि जो यहाँ पर 3 नंबर आप देख सकते हैं, दैट it is pertinent to mention here that while submitting the above said affidavit, the person who is preparing the said document inadvertently mentioned clause number 4, whereas the plaintiff had no instructed. Furthermore, the plaintiff never ever worked in daily Masawat, and due to lack of time, the plaintiff abruptly signed the above said affidavit and submitted before the competent authorities defendants. और जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए नाजरीन, वो भी आप देख सकते हैं मेरे साथ। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि let notices summons along with registered post and TCS be issued in the name of respondent subject to deposit of process fee for 8/9/2017. The process fee and the postal charges be deposited within 2 days. Preliminary arguments regarding ad interim injunction heard and record pursued. The application for grant of temporary injunction is coupled with an affidavit and other relevant documents. Point raised need consideration, which replying upon the affidavit and other relevant documents placed on record till further orders, the respondents are directed not to make any misuse, illegal use of the disputed affidavit dated 10/8/17 submitted by the petitioner. तो नाज़रीन आपने देख लिया कि जब मुझे इनकी पता लगी ब्लैकमेलिंग, तो मैंने कोर्ट से रजू किया 2017 में। तो नाज़रीन आप मेरे साथ देख सकते हैं वो रसीदें भी जो TCS के ज़रिए हमने ये दोनों अथॉरिटीज़ को भेजी। उसमें आप देख सकते हैं कि डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार है लाहौर है और डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद जो 0 पॉइंट पे है, ये दोनों रसीदें भी आप देख सकते हैं। तो नाजरीन तीसरा जो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया, एलिगेशन लगाया कि मैंने अपना जेली डोमिसाइल, फेक डोमिसाइल मैंने
मर्दान से बनवाया है। मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, यहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि आपने जिस सूबे से कंटेस्ट करना है आपको वहां का वोटर होना चाहिए, आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए। जबकि ये कानून इसकी इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। और इसमें मैं बता दूं, इसमें कतन कहीं कदगन नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। वो इजाजत देता है कैंडिडेट को वो किसी भी प्रोविंस से जाकर डोमिसाइल बना सकते, अपना वोट रजिस्टर करवा सकते और वो कंटेस्ट कर सकते। एक मिसाल इसकी ये है कि जनाब रहमान मलिक साहब जो सेनेटर हैं और चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर के, वो भी पीपल्स पार्टी की सीट पर आते हैं कराची से, जबकि उनकी रिहाइश जो है वो सियालकोट का उसका पुराना एड्रेस है। तो ऐसी और बहुत सारी मिसालें हैं। आगे चलते हैं नाज़रीन चौथी बात पर कि इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि मेरे फादर जब नारोवाल से आए, मैं पहले इनकी दुरुस्तगी कर लूं कि उनका ताल्लुक नारोवाल से नहीं है। वो गुजरनावाला सेमिनरी जो 74 में उन्होंने ग्रेजुएट हुए, वहां से वो आए इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में उस वक्त नाजरीन कोई चर्च नहीं था, और जिस वक्त ये यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन हुआ करती थी यूपी चर्च, उनको सर्व किया इन्होंने 16 साल 1990 तक। और जिस तौहीन अमेज तरीके से इन्होंने फ्रांस कॉलोनी का नाम लिया नाजरीन, नज़र ये आ रहा है कितनी नफरत करते हैं गरीबों से, ये कितनी नफरत करते हैं वहाँ पे जो कच्ची आबादी हमारे मसीही बसते हैं। अफसोस की बात है इस तरह के जो अपने आप को लॉर्ड समझते हैं वो गरीबों को तहकीर करते हैं। और यही वजह है आज नाजरीन कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी इन जैसी काली भेड़ों की वजह से पीछे रह गई है। और जो आप बात कर रहे हैं फ्रांस कॉलोनी की, वहां पे जो चर्च का प्लॉट लिया गया, हिस्ट्री जाके छानो। हकीकत ये है कि 74 में आए ये, और उस वक्त 3 प्लॉट्स जो थे सीडीए ने अलॉट किए, एक कैथोलिक चर्च के लिए, एक चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और एक यूपी चर्च के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो चर्च का प्लॉट लिया गया था, यूपी चर्च का प्लॉट 2 कनाल के लगभग प्लॉट था, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया था सीडीए से। और लेने वाले कौन थे? मेरे वालिद साहब थे। और जब यूपी चर्च की पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, क्योंकि शायद मेरा बाप गंद में रहना नहीं पसंद करता, ये जिस तरह के बिशप साहबान और जिस तरह के मॉडरेटर्स हैं ना, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यूपी चर्च की गंदी पॉलिटिक्स थी उसको छोड़ के मेरे फादर ने बैप्टिस्ट चर्च, सदर्न बैप्टिस्ट चर्च को ज्वाइन किया 1990 में, और उसके खादम रहे। आपने बिल्कुल सही फरमाया, अदना खादम है, बिल्कुल अदना खादम है, क्योंकि हम अपने अदना समझते हैं, हम अपने को खुदा नहीं समझते जिस तरह के आपके गॉड फादर जो बिशप्स हैं वो समझते हैं। आपने पूछा कि मैं बाहर पढ़ने गया, बिल्कुल पढ़ने गया। और मेरे बाप ने 74 में जब वो इधर आए थे तो एक प्लॉट ख़रीदा था 74 में, जाके चेक करवा लीजिएगा ये भी अगर इतनी आपकी एक्सेस है। वो प्लॉट बेचा और मुझे पढ़ाई के लिए भेजा, और इसके साथ साथ मेरे जो चचा हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो सऊदीया में काम करते हैं, चौधरी जेम्स मुश्ताक, आजकल वो अमेरिका में हैं, खुदा ने उनको ज़िंदगी दी, आप उनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आगे आपने सवाल किया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बाहर भेजा, और आपके अंदर का दर्द भी सामने आ गया कि हमने आज़ाद मार्शल साहब के बच्चों के बारे में बात की, तो आपके अंदर से वो दर्द भरी आवाज़ निकली कि आप आज़ाद मार्शल साहब के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता, अच्छा सवाल किया आपने, ताकि मुझे मौका मिल गया नाज़रीन को बताने का। आपने पूछा कि मेरे वालिद साहब ने या मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया है। ये वो सवाल करे मुझसे जो पहले अपने गिरेबान में देखे, झांके। मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया, आप उसके गवाह हैं। आशिर साहब, आप खुद जाके वीडियो रिकॉर्ड किया आपने द इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग लीडर्स में, जहां पे तकरीबन 250 के लगभग हम फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्रिश्चियन बच्चों को। वह तालीम भी बीकन हाउस और कॉन्वेंट वाली दे रहे हैं। इतने जिगरा है इन सारे बिशपों में, पादरियों में, जितने भी आपके बैठे हुए हैं वहाँ मॉडरेटर और आप में, कि किसी के बच्चे को पढ़ा सके। आप अपने बच्चों को सारे बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये साजिद का जिगरा है उसके बाप का कि हम दूसरों के बच्चों को पढ़ा के खुशी महसूस करते हैं।
کیونکہ خدا بھی کہتا ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ اچھائی کر کے کون سی بڑی بات کرتے ہو، مزہ تب ہے کہ دوسرے کے بارے میں بھی سوچیں۔ تو اس پہ آپ مجھے گلہ نہیں کر سکتے، میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں کرسچن کمیونٹی کے لیے، کرتا رہوں گا۔ تو آپ جیسے جو شر انگیز لوگ ہیں یہ مجھے نہیں روک سکتے۔ پھر ناظرین انہوں نے بات کی کہ یہ جناب F8 کا گھر جو ہے یہ کہاں سے آ گیا۔ اور بھائی میرے والد صاحب نے 45-50 سال خدا کی خدمت کی ہے، خدا نے ان کو بلیس کیا ہے، اور جس نے جا کے پتہ کرنا ہے کہاں پہ کس کے نام پر، آپ نے پتہ کرا لیا نا، سکون آ گیا آپ کو۔ اور آپ جو اسی قیمت لگا رہے ہیں نا، یہ آج جو 16 سال آپ بتا رہے اس کے بعد بھی اتنی قیمت نہیں ہے، اور 16-17 سال پیچھے چلے جائے تو اتنی قیمت آپ کو پتہ لگ جائے کتنی قیمت تھی اس کی۔ ان کو فیکٹس کو مسخ نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے میرے اوپر سوال کیا کہ میں نے جناب 2013 میں جب الیکشنز کے لیے پیپرز جمع کرائے عاشر صاحب، تو اس وقت تو میں نے گھر ڈکلیئر نہیں کیا۔ واہ، کیا کامن سینس کی کمی ہے، انٹیلیجنس کی کمی ہے۔ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں میری والدہ کے نام پہ گھر ہے، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2013 میں کاغذوں میں ڈالا کیوں نہیں نام۔ اور بھائی میرے کوئی سینس پریویل ہونے دیں۔ بہتر ہے کہ آپ سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کو بتائے کہ جو ویلتھ کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ان کے نام پہ ہو، بندے کے نام پہ ہو۔ تو اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کے نام پہ ہے تو میں اس میں کیسے ڈکلیئر کرتا اپنا کہ میرے نام پہ ہے وہ گھر۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو خدا کے لیے کوئی ایڈوائزر رکھ لیجیے۔ اچھا آپ پے تو کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل تو کافی فنڈنگ آ رہی ہے آپ کے پاس بشپوں کی طرف سے بھی۔ آپ نے ایک اور بھی الزام لگایا کہ ہمارے پاس ڈونرز تھے جن کا لنک خدا نہ خواستہ کسی اور کنٹری سے تھا۔ تو عاشر صاحب ہمیں بتا ہی دیجئے کون سے تھے وہ، کیونکہ ہمارے پاس جتنے آتے رہے ہیں فارنرز وہ انٹیریئر منسٹری سے کلیئر ہو کے آتے تھے، وہ امبیسی کا لیٹر آتا تھا ساتھ، انٹیریئر منسٹری کی انفارمیشن کلیئر ہوتی تھی، جہاں جہاں وزٹ کرتے تھے اس کے ساتھ پاکستان کی فورسز ہوتی تھی ساتھ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو رات کو خواب میں کہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ ایسا ہے۔ تو مہربانی کر کے وہ لے کے آئے سامنے۔ ایسے باتیں کر دینا آسان ہے، پروف کرنا مشکل ہوتا ہے عاشر صاحب۔ اور آپ نے ایک کہا کہ جب میرے والد صاحب اسلام آباد آئے تو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ بھائی جان میں نے آپ کو بتا دیا میرے باپ نے آتے ہی پلاٹ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، جب وہ اپنی سروس چھوڑ کر گئے سیمنری کرنے، کالنگ پہ گئے تھے، آج کی طرح نہیں بشپوں کی طرح کہ وہ زمینیں بیچنے کے چکر میں گئے تھے، کالنگ تھی ان کی۔ اور وہ وہاں پہ اپنی گورنمنٹ 11 سال کی سروس چھوڑ کر گئے، اور جب ادھر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے، کیونکہ کلیسیا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ناظرین، انہوں نے کہا مجھے سیلری بھی نہیں چاہیے۔ وہ انشورنس بھی کرتے تھے ساتھ، محنتی باپ ہے میرا، انشورنس بھی کی انہوں نے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کنٹری ہیڈ بھی رہے ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کنفرم کریں پہلے ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرا باپ سادہ ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ ان کی طرح مکار نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو چرچ کی زمین تھی ہینڈ اوور کی یو پی چرچ کو۔ ان جیسے پادری اس طرح کے بشپ ہوتا تو وہ جا کے بیچ دیتا زمین کو، انہوں نے یو پی چرچ کو ہینڈ اوور کی، اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی ہے یو پی چرچ کی کہ وہ وہاں پر چرچ نہیں بنا سکے۔ افسوس کی بات ہے، یہ میرا ہی والد صاحب تھے جنہوں نے ان کو زمین لے کے دی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے میرا خیال ہے کہ آپ کا قد بڑا نہیں ہو جائے گا عاشر صاحب۔ جواب ہمیں بھی دینے آتے ہیں، ہمیں بھی خاندانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا آتا ہے، مگر ہمیں تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمارے باپ نے اچھی چیزیں سکھائی ہیں، سچ بولنا سکھایا ہے، ہمارے باپ نے دیا یکی دینا سکھائی ہے، دیا یکی کی برکات بتائی ہیں ہمیں کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، آپ بالکل تحقیق کریں۔ آپ کی یہ گدڑ بھپکیاں ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے چرچ میں جا کر دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کہاں پر irregularities ہو رہی ہیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا عاشر صاحب آپ انکوائر کیجئے کہ ساجد کی تو بہت انویسٹیگیشن کر لی آپ نے، آپ ذرا بشپوں کا دیکھیے کہ یہ جب بشپ بنے تو ان کے پاس کیا تھا،
اور آج ان کے پاس کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم انکوائری کر رہے ہیں، دبئی کی انہوں نے بات کی، بے شک کرے، میرے نام پہ کوئی چیز ہے آپ جا کے میرے خلاف چیلنج کر سکتے، مگر گھر تک پہنچنے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم نے پگڑیاں اچھال دی میرے والدین کے بزرگوں کی تو اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا، اور نہ تمہاری اتنی اوقات ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے صحافت شروع کر دی، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے ایکسپیرینس، تو میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ کلپ آپ نے کاٹ دیا اپنے پرانے پروگرام سے۔ میں نے سوشل میڈیا اسٹڈیز ورجینیا سے کی ہے، آپ دیکھ سکتے تصویر میں بھی، اس کا بھی جواب مل گیا آپ کو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور ان چیپٹرز کو جو سوال یہ بیہودہ کرتا ہے بندہ، اس کے جواب میں نیکسٹ ٹائم نہیں دوں گا، اس لیے دیا تاکہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ شیطان کام کرے گا، یہ سارے جو اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ضرور ضرب لگانے کی کوشش کریں گے، مگر خدا بڑا ہے ناظرین۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔